لیکن معیار کیا ہے؟ معیار کا جو لفظی معنی ہے وہ سچائی پر مبنی، خدا کا وفادار رہنا اور خالص تن ہونا۔ بھئی شاگرد پڑھ جائیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اس کا معیار ہونا چاہیے، اس کی پریزنس ہونی چاہیے خدا کی اس کے ساتھ، اس کی حضوری ہونی چاہیے، اور خاص جو بات ہے کہ وہ خدا کا کیا ہو؟ وفادار ہو۔ آمین۔ کئی موقعوں پر شاگردوں نے کہا سارے بھاگ رہے ہیں، جا رہے ہیں، تو یسوع نے کیا کہا بڑے سینئر شاگرد کو؟ میں اس لیے تھوڑا سا حوالے نہیں دے رہا کیونکہ آپ یہاں پر زیادہ استاد بیٹھے، بھائی مجھے حوالے دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ سب جانتے ہیں۔ تو یسوع نے کہا تم بھی چلے جاؤ۔ تو شاگردوں نے کیا کہا کہ ہم تجھے چھوڑ کر نہیں جائیں گے، کیونکہ زندگی کی باتیں تیرے پاس ہیں۔ تو یاد رکھیں، آج ہم نے دیکھنا ہے کہ میرے اندر شاگردیت کا معیار کیا ہے۔ یاد رکھیں، یسوع کے شاگردوں کی ہسٹریاں پڑھیں اور رول ماڈل بنیں، کسی کو اپنا رول ماڈل بنائیں۔ میں اکثر زیادہ طور پر یشوع کو اپنا رول ماڈل بناتا، ویسے تو میرے استاد بھی میرے لیے رول ماڈل ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ ہمیں سچائی پر قائم، یہ آپ کا معیار ہو، آپ خدا کے وفادار اور خالص تن اس کی خدمت کرنے والے ہوں، آپ کی زندگی میں نہ جھوٹ ہو، نہ فریب ہو، نہ فراڈ ہو، نہ دروغی کرنے والے ہوں، اور نہ آگے جا کر میں آپ کو بتاؤں گا کہ جن شاگردوں کا معیار اچھا نہیں، ان کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تو ہر ایک کے لیے یہ بڑا خاص شاگردوں کے لیے، ابھی تک یہ بیٹیاں ابھی شاگرد ہوئی، انہوں نے آسمانی اس پاک اختیار کو حاصل کیا، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی میں بھی شاگرد ہوں چیئرمین صاحب کا، ڈاکٹر صاحب کا، میں بھی، اور یہ ہمارے لیے ایک آنرشپ کی بات ہے کہ ہم خدا کے خادم کے شاگرد ہیں۔ ہم نے انہیں اپنا استاد خدمت کے لحاظ سے، اختیار کے لحاظ سے زمین پر اپنا استاد جو ہے وہ مانا ہے۔ سب بولے آمین، زوردار تالی۔ اب ہم شاگرد بن گئے، لیکن ہمارا معیار ہونا چاہیے، ہمارا معیار ہونا چاہیے، ہمارے اندر سچائی ہونی چاہیے، اور ہم خالص شاگرد کیا ہوں؟ خالص شاگرد ہوں، ٹھیک ہے؟ اور سب سے بڑھ کر ہم خدا کے وفادار۔ اب بولے آمین۔ آئیے ہم ذرا اس بات کو دیکھیں کہ جن شاگردوں کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں، ان کے بارے میں بھی، چونکہ ہم یہاں پر میرے سمیت سب شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں، غور کیجئے ذرا دیکھیں۔ انسان لیجئے، بائبل کھولیں، انسان کی کتاب اور اس کا 6 باب 16ویں آیت۔ جن کا معیار نہیں، جن کے اندر یہ خالصتاً باتیں نہیں، جو خدا کے وفادار نہیں، بات اور یہ شاگردوں سے، شاگرد تو ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم شاگرد ہیں، لیکن شاگرد کے اندر معیار، شاگرد کا معیار ہونا چاہیے۔ تو معیار کے تعلق سے میں نے 2-3 چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس کو فالو کیجئے۔ اور جن شاگردوں کا معیار نہیں، وہ بھی اپنے آپ کو چیک کریں۔ پہلی بات 16ویں آیت میں لکھی ہے کہ اگر اچھے معیار کے دوسرے ہماری زندگی میں اگر کوئی چیزیں ہیں تو خدا کو ان چیزوں سے نفرت ہے۔ شاگرد، اسٹوڈنٹ ذرا سنیں، پہلی بات 6 چیزیں ایسی ہیں جن سے خداوند کو نفرت ہے۔ اگر ایسا معیار ہے تو ان ہمارے کاموں میں خدا کو کیا ہے؟ نفرت ہے۔ غور کریں کہ شاگرد ہیں، لیکن ہمارا معیار کیسا ہے، ہماری عادتیں کیسی ہیں،
ہم سچائی پر مبنی ہیں کہ نہیں، اور اس بات پر غور کرنا ہے کہ خداوند کو ان چیزوں سے، یہ اگر ہمارے بدن میں چیزیں پائی جاتی ہیں اچھا معیار نہیں تو خدا کو ان سے نفرت ہے، پہلی بات۔ اور ساتویں، جن سے خداوند کو اسے کراہت ہے، اور کراہت آپ سب جانتے ہیں، اگر کوئی آپ ایسی چیز دیکھ لیتے ہیں الٹی، میں ذرا بتا دوں اس چیز کو، اور بھی بہت ساری گندی چیزوں کو اگر دیکھ لیں تو کیا ہو جاتا ہے، آپ اس سے کراہت کرتے ہیں۔ تو خدا اگر ہماری زندگی میں اچھا اسپرچل معیار نہیں، ہم خدا کے ساتھ قائم نہیں، خدا کے وفادار نہیں، شاگرد ہے، اور اپنے معیار کو چیک کریں، اپنے معیار کو کیا کریں، چیک کریں۔ اور پہلی بات تو خدا نے بتائی کہ خدا کو ان چیزوں سے نفرت ہے۔ پہلی جو چیز ہے اگر شاگرد کے اندر ہے، اونچی آنچ ہے، خدا کو ان سے بھی نفرت ہے۔ شاگردیت کا کیا ہے جی، معیار ہے۔ اور خدا کی وفاداری کے علاوہ اگر ہماری زندگی میں کوئی ایک چیزیں ہے، ہماری اونچی آنکھیں ہیں تو خدا کو نفرت ہے۔ اگر شاگرد کے اندر جھوٹی زبان ہے شاگرد کی تو خدا کو نفرت ہے، کراہت ہے۔ اور اس کے بعد ہمیشہ بھائی دیکھیں، اگر سچ پر ہم قائم ہیں، وفادار ہیں، تابعدار ہیں، تو آپ کی گواہی ملے گی کہ میرا شاگرد وہ ہمیشہ سچ پر، کبھی وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ جھوٹ پر قائم نہیں، وہ جھوٹی زبان استعمال نہیں کرتا۔ اگر بھائی ابھی تو یہ فون نکال لیں تو بڑے بڑے اسپرچل لوگ بھی جاتے ہیں کام پا جانے میں جھوٹی زبان، جھوٹے مطلب جھوٹ بولتے ہیں۔ تو یہ بھی ہے، آپ نے آپ کو چیک کیجئے گا، جھوٹی زبان، اونچی آنکھیں، اور بے گناہ کا خون بہانے والے ہاتھ، کیا شاگرد ایسے ہیں؟ شاگردوں کا ایسا معیار ہے، اس کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارا استاد سچا تو ہمیں بھی سچا بننے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ جھوٹ نہیں بولتا جن سے ہم نے اختیار لیا تو ہم بھی سچ پر قائم ہیں، وہ اسپرچل ہے، روحانی ہے، تو ہمیں بھی رول ماڈل سمجھتے ہیں اپنے استاد، ٹھیک ہے؟ اس لیے اپنا معیار ہر ایک شاگرد کو بھی اس کا لفظی معنی آپ دیکھ لیں تو اس کا مطلب ہے، شاگرد کا مطلب ہے زیادہ قریب، جو کوئی بھی اپنے استاد کے زیادہ قریب ہے برکت بہت زیادہ ہے، یہ سچ بات ہے۔ تو کئیوں نے جناب ملنے کی بات یا مطلب سال بعد کنونشن تھی، وہ کیا ہے، اس کا کیا معیار ہے؟ تو یاد رکھیے، چوتھی بات، برے منصوبے باندھنے والا دل، یہ بھی معیار ہے، یہ ذرا معیار ہے۔ وہ ہمیشہ شاگرد ہے، اسٹوڈنٹس ہے، لیکن اس کے اندر کی جو باتیں ہیں وہ ہے برے منصوبے باندھتے رہتے ہیں، برے منصوبے، ورکرس میں ہم یہ کر دیں گے، فلاں کو ہم یہ کر دیں گے، شمشاد صاحب کو ہم یہ کر دیں گے، ہم ڈیلیٹ کرا دیں گے، ہم یہ کر دیں گے۔ یہ کیا بات ہے؟ تو غور کریں، ہے ہم شاگرد، ہمارا معیار کیسے ہے؟ معیار پر رہنا ہے، ٹو دی پوائنٹ۔ میں کوئی ایسی تمثیل یا کوئی ایسی مثال نہیں دیتا جو اس سے ہٹ کر دے۔ ہر ایک شاگرد سوچے کہ میں، بے شک وہ ہمارے چیئرمین صاحب کے شاگرد ہیں، بے شک وہ بشپ ہیں، اپنا معیار ہر ایک چیک کرے۔ بیٹیاں بھی اپنے جو شاگرد ہیں وہ بھی اپنے معیار کو چیک کرے، کیا آپ شاگرد تو ہیں لیکن کیا خدا کی وفادار تابعدار ہیں؟ تو اس کا دوسرا معنی یہ بنتا ہے کہ بادشاہ کے بھی قریب، شاگرد کا مطلب کیا ہے؟ بادشاہ کے بھی زیادہ قریب، خدا کے بھی زیادہ قریب، اور استاد کے بھی قریب، تو وہ برکت باتیں آگے
پھر لکھا ہے شرارت کے لیے تیز رکو ہاں کئی شاگرد لوگ ہمیشہ شرارت ہی بند رہتے ہیں شرارتیاں گلا ہی کرتے رہتے ہیں لیکن یاد رکھیں یہ کہیں نہیں لکھا کہ شاگرد کی زندگی میں ایسے وعدے ہوں شاگرد کا ایسا معیار ہو شاگرد کے بارے میں آپ نے بہت سی اچھی اچھی باتیں بھی سنی ہوں گی وفادار سچائی پر قائم رہنے والا خالصتاً اور خداوند کا وفادار کلیسیا کا وفادار اپنے استادوں کا وفادار تب جا کے معیار مانتے ہیں کئی دفعہ استاد اتنے کر بندہ جانا کسی اور پاس تو یہ اپنا اپنا معیار مہربانی کر کے چیک کیجیے اور دوسری بات ہے کوئی جھوٹا گواہ شاگرد کبھی جھوٹا گواہ اس کے اندر کبھی وہ جھوٹی گواہی نہ تھی کبھی اگر وہ اپنا معیار اچھا رکھنا چاہتا ہے تو وہ کبھی جھوٹی گواہی نہ دے اچھا سنیں ٹھیک ہے اور نہ مجھے یہ کہنا ہے کیونکہ ہمیں سچائی پر قائم رہنا ہے اور شرارت نہیں کرنی جھوٹی گواہی نہیں دینی درکوئی نہیں کرنی اور آخری بات شاگردوں کے لیے بہت اہم ہے جو بھائیوں میں نفاق ڈالتے ہیں یہ بھی بڑے بڑے لوگوں کے دل میں پیار ہے بھائیوں میں نفاق ڈالتے ہیں کیا شاگرد ایسا ہونا چاہیے نفاق نفرت لڑائی جھگڑے اور گھروں میں جا کر غلط طریقے سے گائیڈ کرنا یہ بھی بھائی لوگوں کے پاس میں آ رہا ہے ٹھیک ہے لیکن ہر ایک شاگرد چیک کرے ہلیلویا آئیے ذرا شاگرد کبھی اپنے استاد سے بڑا نہیں ہوتا یہ بھی خاص بات ہے برکت جتنی مرضی ہو جائے پریزنس جتنی برکت ہو جائے بلیسنگ جتنی مرضی ہو جائے مل جائے شاگرد کو لیکن وہ کبھی اپنے استاد سے بڑا نہیں ہوتا یہ بھی شاگرد اپنے آپ کو ذرا چیک کرتے کئی دفعہ استاد نہیں کرنے کی کوشش کرتا ایسے ان کا بھی ایک معیار ہے وہ استاد کو بھی کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں اس لیے آؤ ایک رول ماڈل جو ایک ہستی ہے جاتے جاتے صرف 5 یشوا کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں میں نے ان کے بارے میں وہ باتیں جو شاگرد ہے اگر شاگرد میں وہ باتیں پائی جاتی ہیں جس سے خدا کو کراہت ہے نفرت ہے تو وہ پلیز وہ نکالیں اور خالصتاً ہو جائیں خدا کے وفادار ہو جائیں استاد جی کے وفادار ہو جائیں میری بات سنیں میں اس کلیسے میں 22 سال تھا مجھے یاد صرف میں رول ماڈل آپ کے سامنے وہ تو شاگردیت کے تو حوالے بھی بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے اور بڑی بڑی لمبی تفصیلیں ہمیں شاگرد اور استاد کے تعلق سے ملتی ہے تو وہ کچھ باتیں جن سے خدا کو نفرت ہے وہ میں نے آپ کے پیش کر دی ہیں تو یشوا جس کے نام کا مطلب ہے یہوہ نجات ٹھیک ہے اس کو میں نے اپنا رول ماڈل بنایا ہے ٹھیک ہے اپنے استادوں کے خیر استاد ہمارے ابھی ہمارے موجود ہی ہیں تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یشوا موسیٰ کا شاگرد جو بڑا خادم کے طور پر اس نے کام کیا اور اپنے استاد اپنے لیڈر کے پیش رہا معیار کو قائم رکھا اور پھر موسیٰ نے کیا کیا موسیٰ نے اپنے دونوں ہاتھ نون کے بیٹے یشوا پر رکھ کر اسے برکت دے ہاللیلویا بھائی کچھ کریں برکت لیں آپ اپنے معیار کو میں اور آپ نے معیار کو صحیح کریں اور جب معیار ہمارا صحیح ہوگا تو پھر ہمیں برکت بھی ملے گی اور نون کے بیٹے یشوا جو دنائی کی روح سے معمور تھا موسیٰ نے اپنے ہاتھ اس پر رکھے اور بنی اسرائیل اس کی بات مانتے رہے بھائی ایویں نہیں کہ گال ماننا یہ بات سچ ہے ہمیں کچھ کرنا پڑے گا تو کوئی پھر بات آؤں میں ہمیشہ چیئرمین صاحب سے صلاح لیتا کچھ بھی کروں ایک لیٹر بھی دینا ہونا تو میں ضرور سر سے پوچھتا تو یاد رکھیں
खुदा पूरी बनी इसराइल जो थे यीशुआ की बात को मानते थे। और मैं जाते जाते यीशुआ के बारे में बता दूं, ये मिस्र की गुलामी के दौरान पैदा हुआ और नून का बेटा था, जिक्र 218 दफा इसका, और इसका कबीला इब्राहिम कबीले से इसका ताल्लुक है। और इसकी फरादियत जो है वो यरू को फतह करने वाला, सूरज को और चांद को थमा देने वाला। एवं तो सूरज तो नहीं ना, जो सूरज ने कहिए भी रुक जा तो रुकेगा, गला साल 6 बार थोड़ियां तलियां होना, तो सूरज रुकेगा, तो चांद रुकेगा, चांद को आप थमा देंगे? नहीं नहीं नहीं, हमें क्या करना है, अपना स्पिरिचुअल म्यार बनाना है, अपने म्यार को बेहतर करना है। और जब हाथ खुदा के खादम ने रखे, अभी बेटी पर खुदा के खादम ने हाथ रखे तो लिखा है कि खुदा मूसा के साथ बोल। तो पहले कितने थे यीशुआ, यीशुआ पहले कितने ना। अब खुदा ने कहा 5 बार, और अगर पहला बाब और उसकी तीसरी आयत में हम इसका मुताला करें, भाई देखे जरा इसका म्यार देखे यीशुआ का। जब खुदा के खादम ने हाथ रखे तो खुदा ने कहा जिस जगह तुम्हारे पांव का तलवा टिकेगा उसको जैसे मैंने मूसा से कहा मैंने तुमको दिया। हालेलुया। और 5वीं आयत, तेरी जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा। हालेलुया हालेलुया। ये है खुदा के साथ वफादारी का म्यार, ये है खालसा का म्यार, ताबेदारी का म्यार। और खुदा ने कहा भाई जड़े जड़े जगह पे तू जाएगा तलवाई पांव का टिकेगा वो जगह तुझे दे दूंगा, और जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा ना होगा। और उसके बाद फिर लिखा जैसे मैं मूसा के साथ था मैं तेरे भी, हालेलुया, मैं तेरे भी साथ रहूंगा। एक शिगिर्द से शिगिर्दियत का म्यार होना चाहिए। आमीन। और यीशु के बारे में पढ़ लें, यसाया 50 बाब में, वहां पर देख लें, खुदा ने मुझे शिगिर्द की जबान बख्शे ताकि मैं सुनूं। असल में शिगिर्द सुनना पसंद नहीं करता, अमल करना पसंद नहीं करता। जहां यीशु मसीह ताकि मैं शागिर्दों की तरह सुनूं और जानूं कि मैं किस तरह थके मांगों की मदद कर सकूं। जब आपका म्यार अच्छा होगा तो आप दूसरे थके मांदे लोगों जो जकड़े हुए हैं, जो इब्लीस की कैद में है, आप उनकी मदद कर सकते। आमीन। और अपने म्यार को खुदा के लायक बनाएं, अपने म्यार को अपने मसीहा के लायक बनाएं, और अपने म्यार को रोल मॉडल अपने उस्तादों को आप बना सकते हैं। कलाम में से किसी शागिर्द को, किसी नबी को, किसी रसूल को अपना या अपने 12 शागिर्दों में से किसी को आप रोल मॉडल बना सकते हैं। तो जब आपका म्यार अच्छा होगा तो फिर आप कहोगे ना यीशुआ की तरह सूरज भी रुकेगा, हालेलुया, रुक गया, चांद थम जा, और चांद भी थम गया। नहीं तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं खुद ही शाम के मुंह में जा। आओ गौर करें, और मेरे भाई खुदा के वफादार खालस हो जाएं। हर एक शागिर्द भी और बेटियां भी और बहनें भी तो अपने अपने म्यार को चेक करें कि आपका इंसान 6 बार 16वीं आयत वाला म्यार है, या आपका म्यार यीशुआ पहले बाप वाला म्यार है। तो देखिए जब यीशुआ वाला म्यार होगा आप बरकत पाएंगे। खुदावन आप सब आमीन।